وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ جل جلالہ من والہ سے حیا کرنے کے سلسلے میں بات چل رہی تھی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو جس طریقے سے حیا کرنے کا حق ہے. تو اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ کا شکر ہے ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ وہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم سر اور سر سے لگی ہوئی جتنی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو. تو پہلی چیز یہ اس کے سلسلے میں کچھ باتیں کل عرض کی گئی تھی. آج دوسری چیز ہے کہ پیٹ اور پیٹ سے لگی ہوئی جتنی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو. انسان جب کھڑا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سر کا ایک حصہ ہوتا ہے اور پیٹ کے قریب جو ہاتھ ہیں، پیر ہیں، پیٹ خود ایک چیز ہے اور شرم کے مقامات ہیں. یہ سب پیٹ اور پیٹ سے لگی ہوئی چیزیں ہیں. ان سب کی حفاظت ہو. تو دین اسلام نے ان سب کو بطور نعمت کے بیان فرمایا ہے اور نعمت کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کی قدردانی ہونی چاہیے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے. اللہ جل جلالہ من والہ نے انسان کو باعزت بنایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم فرمایا ہم نے انسان کو، اس میں مسلمان، مومن اور مخلص اس طرح سے کسی طرح کی کوئی چیز نہیں بیان فرمائی، بلکہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم فرمایا ہم نے بنی آدم یعنی انسان کوئی بھی ہو اس کو باعزت بنایا ہے. یعنی اللہ نے خود اس کو عزت دی ہے. ایسے ہی فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہم نے انسان کو اچھے ڈھانچے میں بنایا. انسان کو تو اللہ نے اپنی طرف سے اچھا بنایا ہے، ظاہر کے اعتبار سے بھی، آنکھ ناک کے اعتبار سے بھی اور شرافت کے لحاظ سے، فضیلت کے اعتبار سے. لیکن پھر انسان خود گرتا ہے اپنے مقام سے. ثم رددناہ اسفل سافلین اور گرتا ہے اتنا گرتا ہے کہ برے جانور سے بھی نیچے گر جاتا ہے. اس لیے کہ کسی جانور کو بھی اللہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے، انسان ہی کو ڈالتے ہیں اور اس میں بھی درجے ہوتے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار فرمایا منافق لوگ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے. تو اس لیے
انسان کو اللہ نے باعزت بنایا، شریف بنایا، شرافت سے نوازا، پوری مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی، اپنا نائب بنایا۔ اللہ نے تو ساری چیزیں اپنی طرف سے عطا فرمائی، اب انسان ہی اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ ان چیزوں کی حفاظت کرے یا ان چیزوں کو ضائع کرے۔ خیر، اب ہاتھ ہے، پیر ہے، پیٹ ہے، عزت کے مقام ہوتے ہیں۔ اب عزت، عفت یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنی شہوت کی جگہ کو تھامتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے، اور ہمارے استاد محترم حضرت فقیہ الامت مفتی اعظم مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سبق میں فرمایا تھامتے ہیں کا جو ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جیسے ایک آڑا چوڑا اور بیل ہو، وہ پوری طاقت کے ساتھ یہ دوسری رخ پر جانے کی کوشش کر رہا ہو، اور اس کا مالک اور بیل والا اس کو دوسری طرف کھینچنا چاہ رہا ہو، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ رسی کو کس طریقے سے مضبوط پکڑتا ہے۔ ادھر سے وہ چھڑانے کی، توڑانے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرے رخ پر جانے کی کوشش کرتا ہے، اور ادھر سے یہ پوری قوت لگا کر اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنے اور اس طرف پھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا دیکھو یہ ہے مطلب تھامنا۔ تو اس طریقے سے انسان کے اندر نفسانی، شہوانی، شیطانی، حیوانی خواہشات ابھریں گی، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ کنٹرول کرے اور ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے۔ یہ ہے مطلب، تو تھامتے ہیں۔ ہاں، اس کے لیے اللہ جل جلالہ من والہ نے حلال راستے بھی رکھے ہیں۔ دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے نکاح کا راستہ اور دروازہ رکھا ہے۔ فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ تو حلال جو طریقہ ہے اپنانے والے، تو ان پر کچھ الزام نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ ہاں، اس کے علاوہ جو دوسرے راستے، چور دروازے ڈھونڈتے ہیں، تو فرمائے وہی حد سے بڑھ جانے والے ہیں، باہر نکل جانے والے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرے، یہ بہت ضروری چیز ہے، ورنہ اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اور اچھی طرح سن لو میری ماں اور بہنیں، آج دنیا میں جو کوشش ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ انسان کو حیوان بنا دیا جائے، بلکہ بہت سی جگہوں پر بنا دیا گیا۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس جو عطا فرمایا وہ انسان ہی کو عطا فرمایا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، فرمایا اے انسانوں، ہم نے تمہارے واسطے لباس اتارا ہے۔ فرماتے الفاظ بھی انزلنا، تو لباس ہماری طرف سے ملنے والی چیز ہے، یہ ہم اس کو اتارتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ لباس عطا فرما رہے ہیں، کن کو؟ انسانوں کو۔ جی، یہ لباس جو ہے یہ خاص انسان کے واسطے ہی ہے۔ یواری سوآتکم وریشا، جس سے تم اپنی شرم کی جگہوں کو چھپاتے ہو اور خوبصورتی اپناتے ہو۔ تو انسان لباس پہنے تو ہی انسان، اگر وہ ورنہ پھر یہ بھی ایک حیوان۔ تو یاد رکھو، یہ لباس اللہ نے انسان کے واسطے اتارا ہے، انسان کے فائدے کے واسطے اتارا ہے۔ سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بأسکم، اللہ نے فرمایا
یہ لباس تم کو سردی گرمی سے بچاتا ہے، یہ ہماری ایک نعمت ہے. تو یہ نعمت ہے اور ہماری طرف سے ملنے والی چیز ہے یہ، تو اس لیے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے، اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. لباس ہی سے انسان کو عزت ملتی ہے، لباس انسان کی راحت کی چیز ہے، لباس انسان کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن فرمایا. عورتیں مردوں کا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس ہے، یعنی ایک دوسرے کی کمزوریوں کو، خامیوں کو، کوتاہیوں کو، عیبوں کو چھپاتے ہیں. یہ چیز ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کے واسطے جو ہے یہ لباس اتارا ہے. کہیں تو بھی سنے کہ وانی باڑی میں بئی چڈی پہن رکھے سو، کاٹ پاڑی میں ہتھی بنین پہن رکھے سو، سنے نہیں کیا کانتی بھی. کوئی جانور چڈی بھی پہنتا نہیں، بنین بھی پہنتا نہیں. انسان ہی ہے جو لباس پہنتا ہے. لیکن آج پوری دنیا میں جو محنت ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ انسان سے اس کے لباس کو الگ کر دیا جائے، اسے حیوان بنا دیا جائے. ہماری یہ خانقاہ جہاں ہے وہاں کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب سنگاپور سے آئے. شام کا وقت تھا، میں ان کو باہر خانقاہ کے باہر میدان میں ہریالی میں لے کر گیا. ادھر ادھر دکھاتے ہوئے جانور چر رہے تھے. تو میں نے پوچھا آپ کے سنگاپور میں بھی ایسے جانور چرتے ہیں کیا، نظر آتے ہیں؟ وہ بولے ہاں سو ایسا نظر نہیں آتے. بولے اچھا تو پھر آپ لوگ گوشت کھاتے ہیں کیا؟ ہاں گوشت بھی کھاتے نا. وہ کہاں سے آتا ہے؟ تو پورا آسٹریلیا سے، نیوزی لینڈ سے، فلاں جگہ سے آتا. بولے اچھا ٹھیک ہے. تو قربانی کیسا کرتے ہیں؟ تو قربانی بھی ہم جتنے جانور کی ضرورت ہے اتنے بک کرتے ہیں، تو پھر وہ وہاں سے جو ہے اس کو ڈیلیوری دے دیتے ہیں. وہ سیدھا وہ جانور، اتنے جانور برابر آ کر مسجد کے احاطے میں، مسجد کا جو حصہ رہتا ہے وہاں آ کر وہ جانور اتار لیے جاتے ہیں. اور قربانی کے دنوں میں جو لوگ بک کیے رہتے ہیں اس میں سے ان کا حصہ دیتے ہیں. کوئی بھی الگ سے قربانی کر سکتا نہیں، کیا اپنے گھر میں کاٹ سکتا نہیں؟ تو ہاں وہ سب نہیں کر سکتا ہے. اچھا میں پوچھا پھر تمہارے یہاں کون سے جانور نظر آتے تم نہ چلتے پھرتے ایسا ہو؟ تو ہاں کتے نظر آتے ہیں. بولے واہ، کیا کرتے؟ کتوں کو چڈیاں پہنا لو، کتوں کو جوتے پہنا لو، کتوں کو پانی نہلا لو، ان کو دانتوں میں برش کر لو. اللہ اکبر. میں بولا یہ دیکھو یہ فطرت کے خلاف، نیچر کے خلاف ہے. اللہ لباس انسان کے واسطے اتارا ہے، انہیں پہنتا نہیں، انہیں کاٹ پھرتا ہے. جانور کے لیے اللہ نے لباس ہی نہیں اتارا. ان کے بال خود ویسے ہی ہیں، وہ خود لباس کا کام دے لیتے ہیں. اللہ نے ان کا سیٹ اپ ہی ویسے ہی رکھا ہے. جسے لباس کی ضرورت نہیں ہے اسے لباس پہنا لگ پھرتے ہیں. واہ، ایسی دنیا ہو گئی. اس لیے یاد رکھو آج پوری دنیا میں جو کوشش ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ فیملی سسٹم کو ختم کر دیا جائے، انسان کو حیوان بنا دیا جائے، ماں بہن کی کوئی تمیز نہ رہے. فلاں جائز، فلاں ناجائز، فلاں حلال، فلاں حرام، یہ سب لیمیٹیشنز ہٹا دیے جائیں، یہ سب حدود ختم کر دیے جائیں. یہ اس طریقے سے کوشش ہو رہی ہے. اب جو باعزت مرد و خواتین جو ہیں وہ ان کی گرفت میں نہیں آتے، ان کے پکڑ میں نہیں آتے، ان کی باتوں میں نہیں آتے ہیں، تو ان سے بہت پریشان ہوتے ہیں. اب پردے میں رہتے، دوسروں کے سامنے نہیں آتے، دوسروں سے بات نہیں کرتے، تو اسے نوے نامہ دے آتے. فنڈامنٹلسٹ کر کو، ٹیررسٹ کر کو، بنیاد پرست کر کو، ایسے نامہ دے ڈالتے. دقیانوسی کر کو، کیا تو بھی دین دے. لیکن یاد رکھو عزت اسی میں ہے، حفاظت اسی میں ہے. تو اس لیے باعزت رہنا، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے. یاد رکھو، ورنہ چون بے حیا باش وہ ہر چیز خواہی کن بن. تو بے حیا ہو جائے تو جو چاہے کر،
تو یاد رکھو یہ حیا ہی سب سے بڑی انسان کے لیے دولت ہے اور یہ نعمت ہے، تو اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ تو اس حیا کو ختم کرنے کی جتنی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، اپنے کو باحیا رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے اس کی حفاظت کے لیے ہمیں آنکھ کی حفاظت کرنا، کان کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، یہ سب چیزیں ہیں۔ قرآن پاک میں جو لفظ بیان کیا گیا ہے لا تقربوا الزنا ہے، زنا کے قریب مت جاؤ کر کے۔ لا تزنو بھی بول سکتے تھے، زنا مت کرو کر کے، لیکن اس کے قریب مت جاؤ بولے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بچے کو بولتے باوڑی کے قریب گیا تانگڑیاں توڑ ڈالا نہ کرو، تو باوڑی میں جا کر جھکنا، باوڑی میں جا کر کودنا وہ تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی جان گئے تو تانگڑیاں توڑ ڈالتا ہوں، مار کو منہ پھوڑا ڈالتا ہوں، بولتے جیسے ڈراتے دیکھو۔ تو یہ جو انداز ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا، یہی انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا اسی انداز میں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ یہاں سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، حدیث شریف میں ہے العین تزنی، یہ آنکھ ہے وہ زنا کرتی ہے، یہ کان ہے وہ زنا کرتے ہیں، ایک 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 چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شمار کرایا اور فرمایا بعد میں جا کر آخر میں جو ہے جی جو ناجائز حرکت ہوتی ہے وہ سرزد ہوتی ہے، تو وہ آخر میں ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت ہمارے لیے جو ہے بے حد ضروری ہے۔ تو اس لیے عزت و عصمت کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ہاں یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں ہی کو یہ چیز عطا فرمائی ہے، تو اس لیے پیٹ اور پیٹ سے لگی ہوئی جو چیزیں ہیں تو ان کی حفاظت ضروری ہے۔ اس لیے ہر ایک اس بات کی کوشش کرے کہ وہ جی اللہ کی نظر میں محبوب ہو، نیک ہو، اچھا ہو، تو اس کے لیے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت ضرورت ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد بھی مانگنی ہے کہ اللہ آپ ہی ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن آپ کے لیے بچانا مشکل نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ پاک ہی سے مدد مانگے، اللہ پاک ہی سے ہمت مانگے، اور جو چیزیں ہیں جیسے میں نے اس سے پہلے بھی جس کی چیزیں بتائی تھی، فون میں بات کرنا، میسیجز بھیجنا، چیٹنگ کرنا، ویڈیو کالنگ کرنا، یہ سب تباہی کی چیزیں ہیں، ان سب سے اپنی حفاظت کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، یاد رکھو، ہر ایک کو بھی اس سلسلے میں محتاط رہنا ہے، ہر ایک کو بھی اس سلسلے میں یہ حفاظت سے رہنا ہے اور ڈرتے رہنا ہے، اللہ سے پناہ مانگتے رہنا ہے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس لیے نفس و شیطان کس کو بہکائیں گے، کب بہکائیں گے، کیسا معلوم ہے۔ شیطان کا بہکاوا ایک ہے، نفس کا بہکاوا ایک ہے۔ شیطان ایک چیز میں انسان کو بہکاتا ہے، انسان اگر اس سے بچ جاتا ہے تو پھر دوسری چیز میں اسے پھانسنے کی کوشش کرتا ہے، اسے سپڑانے کی، اٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں بھی انسان کامیاب ہو جائے، شیطان کی چال کو پہچان لے، تو تیسری برائی میں اسے پھانسنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سپڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ شیطان کا طریقہ ہے، نفس کا طریقہ ویسا نہیں۔ نفس ایک چیز جو ہے اس میں انسان کو پھنساتا، شروع میں تھوڑی لذت آتی، پھر اس میں اس کی لذت کو بڑھاتا، جی مزہ آتا، پھر اور مزے کو بڑھاتا۔ اس طریقے سے نفس جو ہے وہ دھیرے 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 کر کر اس کو برائی میں بڑھاتے چلے جاتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کھجلی کی بیماری رہتی، شروع میں کھجلی ضری رہتی، تگڑا کھجاتا، پھر ذرا کھجلی بڑھتی، پھر کھجاتا، پھر کھجلی بڑھتی، پھر کھجاتا، اب کھجانے 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 مزہ آتے رہتا، اب دیکھنے کا رہتا، آہا وہ ہر مہینوں مارے سے رہتا،
خوب کھجاتا اسے بھی مزہ آتے رہتا. بعد میں جا کو معلوم ہوتا ارے یہ کیا رے بابا یہ خونی چاگا ہے, چمڑا پھٹ گئے ہیں. تو ویسا یہ مزے کی چیز معلوم ہوتی ہے, لیکن جانے اس کا نقصان بعد میں جو ہے یہ وہ معلوم ہوتا ہے. بعد میں چل کر پتا ہوتا ہے میں کتنی حماقت کا کام کیا, اتنا زخم بڑھ گیا ہے نا ایسا کر. تو ویسا شروع میں گٹار بھی ستار مارے سکا رہیں گا اچھا, لیکن بعد میں چل کر اسے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا بڑا نقصان میرا ہوا ہے. تو ویسا نفس کا جو ہے بہکاوا اس طریقے سے ہوتا ہے. تو اس لیے دونوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت ضرورت ہے. اللہ جل جلالہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ سے بہت زیادہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ہے. فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحفظ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. کیا فرمایا؟ اے نوجوانوں جو تم میں نکاح کی ذمہ داری اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو, نکاح کرے اس کے بعد کی جو ذمہ داریاں ہیں, نان و نفقہ ہے, خرچہ ہے اور مہر ہے, یہ سب چیزیں اٹھانے کی تم میں جو طاقت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ کہ یہ چیز اس کی نگاہوں کو پست کرنے والی ہے, اس کی نگاہوں کو جھکانے والی ہے. تو اس کی نگاہیں بہکیں گی نہیں, بھٹکیں گی نہیں ادھر ادھر. تو ادھر ادھر وہ جھانکتا ہوا, تاکتا ہوا, دیکھتا ہوا نہیں رہے گا. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ اور یہ اس کی شرم کی جگہوں کی حفاظت کرنے اور ناجائز چیزوں سے اس کو منع کرنے والی ہوگی. تو اس نے نکاح کر لے. اتنا پیارا اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے. تو نوجوانوں سے فرما رہے یہ تمہاری حفاظت کی چیز ہے. ہاں ومن لم یستطع جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو, ابھی جو ہے اتنی اس کے اندر جو ہے سہولت نہیں ہے, تو فرمایا وقتی طور سے فعلیہ بالصوم تو وہ روزہ رکھ لے. تو روزہ جو ہے فإنہ لہ وجاء کہ یہ اس کی خواہشات کو توڑنے والی چیز ہے, اس کی حفاظت کرنے والی چیز ہے. چنانچہ فطرتاً روزے کے موقع پر انسان کی طبیعت نیکی کی طرف چلتی ہے, برائی سے اپنے آپ کو وہ بچاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس لیے اس میں دیر نہیں کرنا چاہیے. خاص طور سے ماں باپ جو ہے بچوں کی عمروں کو ٹلا کر بہت بڑا کر کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے دوسری برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں, دوسری خرابیاں آ جاتی ہیں. بعض علاقوں میں 35-35 سال کی عمر کی لڑکیاں رہتی ہیں, اللہ اکبر. اور بعض جگہ تو پڑھانے کا جنون بہت رہتا, پڑھانا ایسا پڑھاتے ہیں, اللہ اکبر. اس کے بعد ڈھونڈتے رہتے پھر کون بھی ملتے نہیں, سب بھی ڈرتے رہتے. زیادہ پڑھ لی ہے کیسی رہتی کی ایسا کرتے. اللہ ماشاءاللہ, اللہ معاف کرے. تو یہ یاد رکھو بہت زیادہ کسی چیز میں نہیں ہونا چاہیے, شریعت کے مزاج کو سمجھنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بڑی پیاری جو ہے تعلیم دی ہے, اس کا طریقہ ہم کو بتایا ہے. تو اس لیے یہ راستہ ہے, اس کے ذریعے سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے, ہماری عزت کی عصمت کی حفاظت ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیارے طریقے پر اس کو سمجھا رہے ہیں, اس کو بتا رہے ہیں. اور بعض لوگوں کو یہی سر پہ سوار رہتا ہے, جنون رہتا ہے. تو اس لیے کسی نے کہا میرج از لائک اے سرکل, دا پیپل آؤٹ آف دا سرکل دے وانٹ ٹو انٹر دا سرکل,
whereas the people inside the circle they want to get out the circle. تو یہ ایک جنون رہتا ہے. تو اس لیے ذمہ داری کا احساس بھی ہونا چاہیے کیا، اور اس کے بعد ہماری زندگی کیسی رہنی چاہیے اس سلسلے میں بھی پہلے ہی ہم کو آگاہی حاصل کر لینی چاہیے، کچھ معلومات بھی حاصل کر لینا چاہیے. اس کے بعد ذمہ داریاں آئیں گی تو ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے. ہاں، ایسا نہیں کہ بالکل نکاح ہو گیا تو بعد اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں کرتے. نہیں، نکاح سے پہلے انسان ایک فرد ہے، ایک پرسنالٹی ہے، لیکن اس کے بعد میں وہ اس کی ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں. وہ ایک کا شوہر بنے گا، ایک کا باپ بنے گا، ایک کا داماد بنے گا. تو اس لیے یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، ان کو بھی نبھانا پڑتا ہے. تو یہ رشتے آئیں گے تو ان رشتوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. اور کچھ رشتے ہوتے ہیں جن کو بہت سنبھالنا بھی پڑتا ہے، جیسے ساس ہے. اردو میں لکھے تو سین الف سین، سامنے سے بھی ساس پیچھے سے بھی ساس سے رشتہ بہت یہ رہتا. ویسے ہی داماد ہے، یہ سامنے سے بھی داماد ہے، پیچھے سے بھی داماد ہے. تو سسرے کے لیے داماد کا رشتہ بہت ڈینجر ہے، بہت نازک ہے، اور بہو کے لیے ساس کا رشتہ بہت ڈینجر ہے، بہت نازک ہے. دونوں کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے. میں کیا بھی میری طرف سے بولا نہیں، لکھ کو دیکھو اردو میں ویسا چاہتا ہے وہ، اس لیے میری زبان کو بھی وہ آ گیا وہ، اس لیے کون بھی کسی بھی دیکھ کے کو یا. تو یہ رشتے بہت نازک ہوتے ہیں، ان کو نبھانا پڑتا ہے. ہاں، وہ بہو جو ہے ساس کو ماں سمجھ لے، ساس جو ہے بہو کو بیٹی سمجھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. اسی طریقے سے رشتوں کا جو ہے خیال رکھیں تو بہت خوشگوار زندگی ہو جاتی ہے، اور یہ چیزیں ہم کو ہر طرف سے حفاظت کرنے والی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ جل جلالہ منوالو نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اور اس کا طریقہ جو ہمیں عطا فرمایا، بہت پیارا طریقہ ہے، بہت سنہرے اس کے اصول ہیں. سبحان اللہ. انسان جو ہے اس رشتے کے ذریعے سے ایک نسل کو جنم دیتا ہے، اور انسانوں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ قائم رہتا ہے، صالحین کا، متقیوں کا، پرہیزگاروں کا، اور ان کی وجہ سے دنیا میں نیکی اور بھلائی پھیلتی رہتی ہے. یہ ہے منشا اصل. توالد و تناسل بولتے ہیں، نسل کا جاری رہنا ہے. اور حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو بھی آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان میں بھی بیوی بچوں کے سلسلے کو ہم نے جاری کروایا. تو نبیوں کے بھی بیوی بچے ہوا کرتے تھے، اور نبیوں کی دعاؤں میں بھی دیکھو ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں بیوی بچے کیسے عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنائے. تو نسل کیسی ہو، اولاد کیسی ہو، متقی ہو. تو یہ ہے اصل چیز. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑیے، اللہ جی بے اولاد نہ بنائیے، اللہ آپ بہترین وارث بنا لیں. تو یہ دعائیں ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ اپنی طرف سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. دو باتیں ہیں، اولاد بھی عطا فرما اور پاکیزی بھی عطا فرما. تو یہ نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں، قرآن میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں. تو اس لیے یہ بہترین ایک رشتہ ہے، بہترین ایک راستہ ہے زندگی کا. تو اس لیے اس کو بہت زیادہ جو ہے سنبھال کر رکھنا چاہیے. تو جائز جو طریقہ ہے اس طریقے کو اپنانا چاہیے، اور اپنے آپ کو ناجائز طریقوں سے، ناجائز راستوں سے، ناجائز دروازوں سے بچانے کی ضرورت ہے. آج دنیا میں اسی رشتے کو ختم کیا جا رہا ہے جی. اس کو ختم کر کے غیر غلط طریقے جو ہے قانونی طور سے وہ لائے جا رہے ہیں، اور قانونی طریقے پر ان کی اجازت دی جا رہی ہے.
سنو یہ خداوند قدوس کہ یہ جو فطرت ہے، جو نیچر ہے، اس کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے، اور بہت گھناؤنی یہ حرکتیں ہیں، بہت ہی بری باتیں ہیں۔ تو یہ انسانیت سے گری ہوئی چیزیں ہیں۔ تو یاد رکھو، اگر ان کا لحاظ کرتے ہوئے انسان صحیح طریقے پر زندگی گزارے تو اس کی زندگی بڑی پیاری رہتی ہے، دنیا کی زندگی بھی بڑی خوشگوار رہتی ہے، اور آخرت کی زندگی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے بہت ہی خوشیوں بھری ہو۔ دنیا کی زندگی خود بھی اچھی رہتی ہے، تو اس لیے ان سب چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو پیٹ اور پیٹ سے لگی ہوئی چیزوں میں ایک ہی بات ہوئی کہ عزت و عصمت کی حفاظت ہو، اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ جل جلالہ محمد والہ خاص طور سے ہمارے نوجوان بچے بچیوں کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي، يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي، أدركني بلطفك الخفي، أدركني بلطفك الخفي، يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي، يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ يا باقي أنت الباقي، 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 يا باقي۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله، 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 لا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ذو فضل على المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله ولي الذين آمنوا 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ولي المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشاہد کو عطا فرمائے اور ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے فضل و برکات سے مستفید فرمائے ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر دعا ہوگی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں تمام کاموں سے ہٹ کر اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں انسان جو اپنے دل کی طرف جھانکتا ہے تو اسے اپنی اصل حقیقت سے تصویر نظر آتی ہے دل کے دریچے کو کھولیے اپنی اصل تصویر کو دیکھیے نیتیں کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی داغ دھبے دور ہو رہے ہیں اور دل جذب شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی العلی الوہاب. دعا فرمائے اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دل کی گندگی کو دور فرما. اللہ شرمندگی اور شرمندگی والے کاموں سے محفوظ فرما. اے اللہ برے دن سے بری رات سے بری بات سے برے کام سے برے انجام سے محفوظ فرما. اللہ سوء خاتمہ سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے. اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیجیے. اللہ ہمیں اپنی محبت سکھا دیجیے. اللہ ہمیں آپ سے محبت کرنا نہیں آتا اللہ, لیکن آپ ہمیں اپنے سے محبت کرنا سکھا دیجیے. اللہ جیسے ماں بچے کو پہلے اسے پیار کرنا سکھاتی ہے, بچے کو کچھ نہیں آتا تو بتاتی ہے بیٹے اس طریقے سے کرو. اللہ ہم بھی نادان بچوں کی طرح ہے, زندگی گزرتی جا رہی ہے. اللہ سب چیزوں کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں, اگر نہیں جانتے نہیں پہچانتے تو آپ کی ذات عالی کو نہیں جانتے ہیں. اللہ آپ کی معرفت عطا فرما, آپ کی محبت عطا فرما, آپ کی پہچان عطا فرما. آپ ہی تو اصل ہے نا اللہ. لا محبوب الا اللہ, لا مرغوب الا اللہ. اے اللہ آپ ہی ہمارے محبوب ہیں, آپ ہی ہمارے مرغوب ہیں. اے اللہ آپ ہمارے دل میں آ جائیے. اللہ ہمارے دل میں سما جائیے. اللہ دل سے گندی محبتوں کو نکال دیجیے. اللہ اے اللہ ہمارے دل میں جھوٹی محبتیں بھری ہے. اللہ شہوانی خواہشات. اے اللہ آپ کی محبت کیسے آ سکتی ہے. اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کوئی بچہ دودھ لینے کے لیے پیالہ لے جاتا ہے اور وہ پیالہ گندا ہوتا ہے, برتن گندا ہوتا ہے تو دودھ ڈھالنے والا بھی منع کر دیتا ہے اور انکار کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ گندا ہے, یہ جھوٹا ہے, اس میں میں دودھ ڈالوں گا تو میرا دودھ بھی گندا ہو جائے گا, اس کو دھو کر لے آؤ یا بدل کر لے آؤ. اے اللہ ہم گندا دل لیے آپ کے پاس آئے ہیں. اللہ آپ اپنی محبت اور سچی محبت کیسے ڈالیں گے. اللہ گندا دل لے کے آئے ہیں, لیکن اللہ ہے اللہ اس گندے دل کو دھونا اور اس کو پاک کرنا بھی تو اللہ آپ ہی جانتے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجیے. اللہ سینوں کو صاف فرما دیجیے. اللہ پھر اس میں آپ کی محبت کو ڈال دیجیے. اللہ
اے اللہ دنیا کی ساری گندی جھوٹی غلط محبتوں کو نکال دیجیے. آپ کی سچی محبت عطا فرمائیے. آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیے. آخرت کا فکر عطا فرمائیے اللہ. جنت عطا فرمائیے اللہ. جنت کی نعمتیں عطا فرمائیے اللہ. اے اللہ اے اللہ ہم دنیا میں مست مگن ہو گئے ہیں اللہ. اے اللہ آخرت کی فکر عطا فرمائیے اللہ. موت اور ما بعد الموت کو آسان فرما دیجیے اللہ. سکرات الموت اور غبرات الموت سے بچا دیجیے اللہ. آخرت کی منزلیں مرحلے آسان فرما دیجیے اللہ. اے اللہ آج ہم سے تھوڑی دھوپ برداشت نہیں ہو رہی ہے اللہ. گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے اللہ. روزہ بھی ہے اللہ. دھوپ بھی ہے اللہ. بھوک بھی ہے اللہ. بےتاب ہو جاتے ہیں اللہ. لیکن اللہ آپ نے کل کے آنے والے قیامت کے دن کے بھرے میں فرمایا اللہ. قل نار جہنم اشد حرا. جہنم کی آگ بہت زیادہ بھڑکتی ہوئی ہوگی. اے اللہ قیامت کا دن بہت بھیانک ہوگا. اے اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. آپ نے فرمایا وہ دن بڑا بھیانک ہوگا. والساعۃ ادھیٰ وامر. آپ نے فرمایا قیامت بہت کڑوی حقیقت ہے اللہ. بہت کٹھن گھڑی ہے اللہ. بہت کٹھن گھاٹی ہے اللہ. اس کو آسان فرما دیجیے اللہ. آسان فرما دیجیے اللہ. اللہ ہمارے والدین ہمارے رشتہ دار ہے اللہ. ہمارے تعلق والے جتنے دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیے اللہ. ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ اور بزرگان دین اے اللہ جتنے بھی گئے ہیں اللہ سب کی بخشش فرمائیے. سب کے بلند درجوں کو بلند فرمائیے اللہ. سب کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائیے اللہ. اے اللہ اے اللہ ہمارے کتنے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ. اے اللہ ہمارے کتنے بھائی بہن ہیں اللہ. ہماری کتنی پھوپھیاں ہیں اللہ. خالائیں ہیں اللہ. اے اللہ رشتے کے کتنے لوگ ہیں اللہ. ماموں ہیں اللہ. اے اللہ سب کی مغفرت فرمائیے. سب کی بخشش فرمائیے. سب کے درجوں کو بلند فرمائیے. چھوٹوں میں بڑوں میں مردوں میں عورتوں میں اللہ جتنے بھی دنیا سے گئے ہیں اللہ. اے اللہ ہم نام بنا ہوئے اللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ. سب کی بخشش فرمائیے. سب کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ جتنے لوگ بھی اللہ سن رہے ہیں اللہ سب کے متعلقین کو بھی بخش دیجیے اللہ. اے اللہ سب کی مغفرت فرمائیے اللہ. اے اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت سلامتی عافیت عطا فرمائیے. عافیت عطا فرمائیے اللہ.